صدر محترم اور قابل احترام، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی مبعوث فرمائی جو کائنات کی ہر شے سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے اور بالا تر ہے، اشرف المخلوقات ہے، وہ حسینوں میں احسن ہے، ہادی اعظم ہے اور داعی اعظم ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، جو کہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پوری کائنات کے اندر سب سے بڑی ذات ہے، سب سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی شخصیت کو پکارا جاتا ہے، کسی کا نام لیا جاتا ہے، تو وہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کا دنیا میں آنا ہدایت کا لے کر آنا ہے۔ آپ کا دنیا میں آنا امت کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جانا ہے۔ آپ کا دنیا میں آنا اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے عمل کا لانا ہے، اور آپ کا دنیا میں آنا ہر بندے کو اللہ کا تعارف کرانا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو آپ نے اس کام کو جاری کیا جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس کائنات کے اندر بسنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ ایمان والا ہو، غیر ایمان والا ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، نصرانی ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہر ایک کی کامیابی جو چھپی ہوئی ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آپ ہدایت تامہ ہیں، مکمل ہدایت کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا گیا ہے۔ آپ کا ایک ایک طریقہ، ایک ایک پہلو امت کے لیے باعث فخر ہے، ہدایت کا سامان ہے۔ آپ کا طریقہ اختیار کرنا اپنے لیے جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا ہے، اور آپ کے طریقے کو اختیار کرنا اپنے لیے جہنم سے آڑ بن جانا ہے۔ آپ کے طریقے کا اختیار کرنا قبر کے اندر روشنی کا سامان پیدا کرنا ہے۔ میرے پیاروں، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کے بغیر بالکل چارہ ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ہدایت ہی نہیں ہے، بغیر ان کے جنت کا داخلہ طے ہی نہیں ہے، اور بغیر ان کے اللہ کی رضا بندے کے حق میں ہے ہی نہیں ہے۔ جب تک ایک ایک طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے اندر نہیں ہوگا، امت کو کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ ایک ایک طریقہ، آپ کا چلنا کیسا، آپ کا بیٹھنا کیسا، آپ کا رکنا کیسا، آپ کا کھڑا ہونا کیسا، آپ کا کھانا کیسا، آپ کا پینا کیسا، آپ کا سونا کیسا، آپ کا جاگنا کیسا، اور آپ کا مسکرانا کیسا، آپ کا ہنسنا کیسا، آپ کا روٹھ جانا کیسا، آپ کا منانا کیسا، آپ کا غم زدہ ہو جانا کیسا، اور آپ کا خوش ہو جانا کیسا۔ ایک ایک طریقہ ایسا ہے کہ جب جب امت کی زندگی میں وہ طریقہ پیدا ہوگا، خدا کی قسم اللہ رب العزت اس بندے سے یہاں بھی خوش ہوگا اور وہاں بھی خوش ہوگا۔ آپ کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، ہر حال میں لانا پڑے گا، کیونکہ کامیابی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ ہے ہی نہیں کہیں۔ اس بات کو حضرات صحابہ نے سمجھا۔ آپ چلتے کیسے ہیں، آپ کھاتے کیسے ہیں، آپ پیتے کیسے ہیں؟ فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب ساری زندگی قیامت تک کی صبح تک میرا ہی طریقہ کام آنے والا ہے۔ میرے خلاف اگر زندگی گزارو گے تو زندگی تمہاری یہاں بھی ناکام، وہاں بھی ناکام۔ اس بات کو حضرات صحابہ نے سمجھ لیا، اور آپ نے حضرات صحابہ کے ذریعے امت کو پیغام دیا کہ اپنی زندگی کا ہر پہلو میرے طرز عمل پر لے آؤ، میرے طریقے پر لے آؤ۔ میں سوتا کیسے ہوں،
میرا طریقہ دیکھو کہ سونے کا سنت طریقہ کیا ہے. اب ہر ایمان والے بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی سنت طریقہ کیا ہے سونے کا. کہتے ہیں جب سونے کی شروعات بندہ کرے تو پیارے نبی کے طریقے پر سوئے. شروعات جب سونے کی کرے تو پیارے نبی کے طریقے پر سوئے اور سونے کی دعا پڑھ لے. کون سی؟ اللہم بسمک اموت و احیا. اور سونے کا جو طریقہ ہے کہ اپنا سیدھا ہاتھ سیدھے گال کے نیچے، بایاں ہاتھ بائیں کولے کے اوپر، اور یہ کروٹ سیدھی یعنی سیدھی کروٹ نیچے لے کر کے اور پیروں کو تھوڑا موڑ لیا جائے، فولڈ کر لیا جائے، تو ایک شکل ایسی اختیار ہو جائے گی جیسے کسی نے عربی میں محمد لکھ دیا ہو. یہ پیارے نبی کا سونے کا طریقہ ہے. آپ اس طریقے کو اختیار کر لو 5 منٹ 10 منٹ، اور پھر چاہے جیسا مرضی سو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے. شروعات کس سے کرو؟ پیارے نبی کے طریقے سے کرو. آپ وضو کیسے کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم اس بات کی شہادت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، فغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو. اب کوئی ہم سے پوچھے گی کہ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی چہرہ دھونا وضو کے اندر فرض ہے کہ سنت ہے مستحب ہے؟ کیا ہے چہرے کا دھونا؟ فرض ہے. چہرے کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. اب چہرہ کہاں سے کہاں تک بندے گا؟ بہت سے کہتے ہیں جی منہ کا دھونا فرض ہے. نماز وضو کے اندر کیا ہے؟ منہ کا دھونا. منہ کا دھونا نہیں ہوتا. کہاں کا دھونا ہوتا ہے؟ چہرے کا دھونا ہوتا ہے. یہ چہرہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کا دھونا. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو. یہ فرضوں کی بات چل رہی ہے جو وضو کے اندر 4 فرض بتائے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں کہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت. اب ہاتھ یہاں سے لے کر یہ کوہنی کا جو تھوڑا اوپر کا حصہ ہے یہاں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا کیا ہے؟ شرط ہے، فرض ہے. ٹھیک. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرنا. اب سر کا مسح کرنا فرض بھی ہے، سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے. یہ بات ذرا دھیان سے سنیں، کام آنے والی ہے، روزمرہ زندگی میں کام آنے والی چیز ہے. تم پیارے نبی کے ایک طریقے کو زندہ کر لو. خدا کی قسم اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اگر بندے کی وہی ادا پسند آ جائے وہی اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے. وہ بے نیاز ہے. وہ تو صرف بندے کی طرف دیکھتا ہے کہ کرتا کیسا ہے، چلتا کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، میرے نبی کا کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے اور کتنی محبت میرے نبی سے کرتا ہے. تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. اب سر کا مسح ہم کریں گے، تازہ پانی لیں گے. ہم نے پانی لیا تو ہاتھوں کی یہ شکل بنائی، مجھے دیکھ رہے ہو، ہاتھوں کی یہ شکل بنائی. یہ انگلیاں دونوں کھڑی ہیں، انگوٹھے دونوں کھڑے ہیں اور یہ 4 انگلیاں ملی ہوئی ہیں. یہ تازہ پانی ہم نے لیا. اب ہم لے جائیں گے ایسے یہاں سے یہ سر کو، یہ ہاتھوں کو سر کے اوپر اس طرح لے جائیں گے. یہ صرف 4 انگلیاں استعمال ہوئی ہیں ہماری، مطلب 6 انگلیاں، 3 یہ اور 3 یہ سر کے اوپر. اب واپسی لائیں گے تو یہ ہتھیلیاں اس طرح آئیں گی. واپسی یہ ہتھیلی، انگلیاں استعمال ہو گئی اور ہتھیلی استعمال ہو گئی. اب بچی 2 انگلیاں اور انگوٹھے. یہ دونوں انگلیاں ایسے کان کے اندر، ٹھیک. اب بچے دونوں انگوٹھے، یہ دونوں انگوٹھے کانوں کے پیچھے استعمال ہو جائیں گے. اب بچے ہاتھ کی پشت، یہ گدی کے پیچھے استعمال ہو جائیں گے دونوں ہاتھ. یعنی پورا ہاتھ جو ہے وہ مسح کے اندر استعمال ہو جائے گا آپ کا. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرنا. اور یہ چوتھائی حصہ ہے سر کا، آگے کا. اگر اتنا پانی میں بھیگ گیا ہے یعنی اتنا ہاتھ پانی کا لگ گیا ہے سر کے اوپر تو آپ کا مسح ادا ہو جائے گا. ٹھیک. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیروں کو کہاں تک دھونا؟ ٹخنوں تک دھونا، ٹخنوں سمیت دھونا. یعنی جو ہمارے دونوں ٹخنے ہیں ان کے اوپر تک تھوڑا پانی پہنچانا یہ فرض میں داخل ہے. اگر اتفاقاً دھوتے ہوئے ایڑی خشک رہ گئی اور آپ اس سے انجان رہے، بیگانے رہے، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میری ایڑیاں خشک ہیں اور ایسی آپ نے نماز ادا کر لی، نہ ہی تو وہ آپ کا وضو ہوا اور نہ ہی آپ کی وہ نماز ہوئی. آپ کے من میں ہے کہ میری نماز ہو گئی لیکن وہ نماز ادا نہیں ہوئی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ وضو کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو تھوڑا رگڑ کر کے دھویا جائے تاکہ پانی ہر حصے پر
پہنچ جائے کہ جب بندہ کامل وضو کرے گا اور کامل وضو کر کے کامل طریقے سے نماز ادا کرے گا، خدا کی قسم اللہ رب العزت اس کا وہ وضو بھی قبول کرے گا اور اس کی وہ نماز بھی قبول کرے گا۔ یہ وضو کا طریقہ۔ اب غسل کے اندر کتنے فرض ہیں؟ کتنے فرض ہیں؟ 3 یا 13؟ اچھا 3 فرض ہیں۔ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ ایک جماعت چل رہی تھی، امیر صاحب جماعت کو لے کر کے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ ایک چودھری صاحب سے ملاقات ہو گئی، باہر بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر کے، ان کا پوتا 6-7 سال کا 8 سال کا مدرسے میں جایا کرتا تھا پڑھنا۔ بھاپا جی نے ٹھوک پیٹ کے بتا رکھے تھے کہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ اب بھاپا جی کا رگڑا تو خطرناک ہو، ایک بار کہہ دیا اگر تو نے یاد نہیں کیے صبح تک مجھے یہ وضو کے 3 فرض یاد نہیں ملے، یا تو نہیں یا پھر تو نہیں ہے، تو بندہ بچہ یاد نہیں کرے گا ڈر کے مارے، بچہ ضرور یاد کرے گا ڈر کی دہشت، استاد کے ڈر کی وجہ سے کہ یار اگر میں نے یاد نہ کر کے سنایا تو یہ صبح کو ضرور میری حجامت بنا دے گا، ماننے نہیں بالکل۔ اب یہ وہ جماعت چلی گئی ملاقات کرنے کے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چودھری صاحب دیکھو ماشاءاللہ ہماری جماعت آئی آپ کی بستی میں، الحمدللہ ماشاءاللہ، اور ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں مسجد میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے پاس تو بہت سارے بہانے بچنے کے، کہنے لگے جی وہ میں ابھی تھوڑا بزی ہوں، دیکھو وہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات چل رہی ہے، وہاں غسل کے فرض سمجھائے جا رہے ہیں، وضو کے فرض سمجھائے جا رہے ہیں، وضو کی سنتیں بتلائی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے سمجھائے جا رہے ہیں۔ عجیب ہے، تو سب میرے یاد ہے، میری عمر نوئی تھوڑی نہ گزری ہے وہ تو میرے سب کچھ یاد ہے، میری ساری عمر انہی میں تو گزری ہے۔ اب امیر صاحب کہنے لگے اچھا تو چودھری صاحب ذرا یہ بتا دیجئے کہ غسل کے اندر کتنے فرض ہوں۔ اب اتنا سنتے ہی چودھری صاحب تو چکر کاٹ گئے، کہنے لگے جی ہوں گے کوئی 4 یا 5 ہوں گے، 5 ہوں گے میرے خیال سے، 5 یا 6 ہیں۔ امیر صاحب کہنے لگے چودھری صاحب ذرا سوچ سمجھ کر بولو، دیکھا بھائی 10 ہوں گے 10۔ اب وہ جو بچہ بیٹھا ہوا تھا پاس میں دادا کے، وہ کہنے لگا دادا یہ کہتے 3 ہے، 3 ہے، تو چپ بیٹھ جا، تجھے نہیں پتا کچھ بھی، تو بیکار بول رہا کھامر۔ پھر امیر صاحب کہنے لگے تھوڑا دماغ پہ زور ڈال کے بولو کتنے ہیں۔ دیکھا بھائی امیر 20 ہوں گے، اس سے زیادہ تو ہے نہیں، ایسا ہی بتا رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بالکل 20 سے زیادہ نہیں ہے۔ اب وہ جو بچہ بیٹھا ہوا تھا بغل میں کہنے لگا تو 3 ہے 3۔ اب دادا کو آگے غصہ، یار دادا تیرا سسرا بیٹا پاگل ہو گیا، اتنا بات 20 میں نہیں ماننا، 3 میں کیسے مان جائے گا؟ یہ 3 میں تو مان رہا، 20 میں کیسے مان جائے گا؟ تو ایسی باتوں کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ان کا طریقہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے۔ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ یہی تو ہاں، منہ بھر کر کیا کرنا؟ کلی کرنا۔ غسل کا پہلا فرض ہے منہ بھر کر کلی کرنا۔ اگر رمضان کی حالت نہیں ہے تو غرارہ کرنا، اور اگر روزے کی حالت میں تو غرارہ نہیں کرنا۔ اور دوسرا فرض کون سا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، ناک صاف کرنا، یہ بھی فرض میں داخل ہے۔ اور تیسرا پورے بدن کے اوپر پانی بہانا، پورے شریر پر پانی اس طرح بہایا جائے کہ جب بندہ پہلا سردی ہو رہی بھائی، اتنا خطرناک پانی، اور تو بالکل ٹھنڈا پانی ہو رہا ہے، یہ تو بالکل ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، کٹکٹی سی چڑھ گئی بھائی ایک دم۔ پورے بدن پر اس طرح پانی بہایا جائے کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے، ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے۔ اب بدن کی جتنی بھی چور جگہ ہیں وہ ساری مل مل کے دھونا، گلے کا حصہ ہے، بغل کا حصہ ہے، اور گدی کا حصہ ہے، رانوں کے بیچ کا حصہ ہے، گھٹنوں کے نیچے کا حصہ ہے، انگلیوں کا حصہ ہے، یہ سارے اعضاء ایسے ہیں جن کو رگڑ رگڑ کر کے دھویا جائے گا، تب کہیں جا کر کے آپ کا غسل ہوگا۔ ٹھیک، اب یہ تو پیارے نبی نے بتلا دیا کہ اب غسل کا طریقہ کیا ہے۔ اب کسی سے پوچھو جی آپ جنابت کا غسل کس طرح کرتے ہیں، تو اللہ ماشاء اللہ کوئی بتائے گا، تو سمجھ لیجئے یہ بہت بہترین چیز ہے۔ جو سنت کے طریقے پر غسل نہیں کرتا ہے اور ایسے بےہودہ پانی بہا رہا ہے، اگر کوئی اعضاء کوئی حصہ خشک رہ گیا تو ناپاکی دور نہیں ہوگی۔ اگر جنابت کا غسل ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا، اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا ہے۔ ٹھیک، پانی ہم نے لیا، پانی لینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر کسی صاحب کے یہاں فوارہ لگا ہوا ہے اور ٹنکی لگی ہوئی ہے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹنکی کے نیچے دھو لے، یا اگر ٹب میں سے پانی لینا، بالٹی میں سے پانی لینا، تو پھر مگے کو اس طرح پکڑے گا 1-2 انگلیوں سے کہ انگلیاں پانی میں نہیں بھیگنی چاہیے، ڈوبنی نہیں چاہیے، کہ پانی ہم نے لیا، ایک ہاتھ ہم نے دھو لیا،
फिर पानी हमने लिया, दूसरा हाथ हमने धो लिया, फिर दोनों हाथों को रगड़ करके धोया जाए, दोनों हाथों को रगड़, फिर उस पर पानी गिरा जाए, फिर साफ किया जाए। ये हो गया आपके दोनों हाथों को गट्टों तक धोना, जो गुस्ल के शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, अब आपने क्या करना है, इस्तिंजा करना है। इस्तिंजा करना है और जिस हिस्से पर, बदन के हिस्से पर नापाकी लगी हुई है, उस हिस्से को आपने साफ करना है। बात समझ में आ रही नहीं? अगर समझ में ना आए तो बता देना कि जिस हिस्से पर नापाकी लगी हुई है पहले उस हिस्से को धो लेना है, और इस्तिंजे से फारिग होकर हिस्से को धोकर अब क्या करना है कि पूरा मुकम्मल वुजू करना है। क्या करना है? वुजू करना है। अब वुजू में यह देखा जाएगा जिस जगह हम नहा रहे हैं वो जगह कच्ची है या पक्की है। मैं ऊंची जगह पर नहा रहा हूं या नीची जगह पर नहा रहा हूं। अगर ऊंची जगह पर मैं हूं, किसी ऊंची जगह पर बैठ कर नहा रहा हूं, तो अपने दोनों पैरों को भी धो लें, और अगर ऐसा नहीं है तो पैरों को छोड़ दें, दोनों पैरों को छोड़ दें। अब बंदा पानी लेगा अपने बदन के लिए, तो सर के ऊपर अपने पानी डालें, 3 मरतबा पानी डालें, और फिर पूरे बदन को रगड़ करके धोए, पूरे बदन को। पानी हमने डाला, अब पूरे बदन को इस तरह मल लिया जाए, क्योंकि जब बंदे के बदन पर पहली बार पानी गिरता है तो कहीं से भीगता है, कहीं से सूखा रह जाता है, क्योंकि एकदम सारा पानी भाग जाता है, वो बंदे को नहीं भिगो पाता। सर्दी में तो खास तौर से नहीं भीग पाता जल्दी से। तो पानी हम गिरेंगे, उसके बाद पूरे बदन को रगड़ लेंगे, पूरे बदन को रगड़ेंगे और हर जगह हाथ पहुंचाएंगे। जब दूसरा पानी हम गिरे तो फिर वो पूरे बदन पर सरायत कर जाएगा। अब फिर सर के ऊपर गिरने के बाद 3 मरतबा सीधे कंधे पर गिरे और 3 मरतबा बाएं कंधे पर गिरे। उसके बाद नहाना शुरू कर दे, कोई सी भी साबुन से, नंबर 1 हो, डिटॉल हो, लक्स हो, सुपर हिट हो, कोई सी भी हो, है ना। फिर नहाना शुरू कर दे बस, और ये तरीके से नहाए। और जब नहा करके फारिग हो जाए, बाहर निकले, तो नहाने के बाद अपने दोनों पैरों को पानी डाल ले, धो ले दोनों पैरों पर, 1-2 मग्गे दोनों पैरों पर निकलते हुए पानी डाल ले। उसके बाद अपना गुस्ल खाने से कपड़े पहनकर या बांधकर बाहर निकल जाए। ये हो गया आपका नहाने का तरीका। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक तरीका ना जिंदगी में बंदे की ऐसा होना चाहिए जो मग़फ़िरत का जरिया बन जाए, कि मैं सारी जिंदगी नबी का तरीका इख्तियार करूंगा, उससे हटकर के अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगा। बात समझ में आ रही नहीं? हाँ। क्योंकि खुदा की कसम कल क़यामत में यही अमल काम आने वाला है, इसके अलावा कुछ भी अमल काम नहीं आने वाला। तुम रहती दुनिया के किसी का भी तरीका इख्तियार कर लो, मन तशब्बा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जिसका भी तरीका इख्तियार करोगे कल क़यामत में उसी के साथ खड़े किए जाओगे। अगर दुनिया का तरीका तुम्हारी जिंदगी में दुनिया के साथ हो और प्यारे नबी का तरीका तुम्हारी जिंदगी में, तो प्यारे नबी के साथ खड़े हो जाओगे। तो किसके साथ खड़े होना पसंद करोगे? दुनिया के साथ कि प्यारे नबी के साथ? प्यारे नबी के साथ। हर कोई बंदा पसंद करेगा कि मैं इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार बनूं, उनके साए में खड़ा हो जाऊं, उनकी शफाअत के नीचे खड़ा हो जाऊं, ताकि मेरी दुनिया भी सुधर जाए, मेरी आखिरत भी सुधर जाए। तो इंशाअल्लाह करेंगे ना अमल? हाँ, अमल करना अपनी जिंदगी में।